بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 مارچ 2021 بروز سوموار 16 شعبان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے پریشان ہیں اور بدلتے قانون اور بدلتے حالات پر بروقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی کرونا ویکسین کی، بات ہوگی مسجد الحرم مسجد نبوی کی، بات ہوگی ویکسین کی، بات ہوگی فیملی فیس، بات ہوگی فلائٹس کے بارے میں، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر وزارت صحت کی پریس کانفرنس۔ وزارت صحت کے تحت اتوار کو کرونا وائرس کے متعلق ہفتہ وار پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے صدر دفتر ریاض میں ہفتہ روزہ پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی کی طرف سے وائرس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ ویکسین کی رفتار اور شرح پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ ترجمان سے عام افراد بھی سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے خواہش مند افراد ٹویٹر پر وزارت کے اکاؤنٹ میں جا کر سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی برقرار۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں رمضان کے درمیان اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی رہے گی۔ انہوں نے کہا اس سال مقدس مساجد کے لیے رمضان پروگرام کرونا وبا سے بچاؤ کے اصول پر تیار کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے کہا کہ زائرین کورونا SOPs کی پابندی کریں اور ویکسین لگوائیں، سماجی فاصلے کی پابندی کریں اور عمرہ زائرین کی صحت اور سلامتی کی خاطر حفاظتی ماسک ضرور پہنیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ نے مقدس مساجد کے لیے رمضان آپریشنل پروگرام 1442 ہجری سے متعلق تفصیلات کا اعلان سالانہ ورچوئل میڈیا کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی جو افطار ہیں اور اعتکاف پر پابندی جاری رہے گی۔ مطاف کے صحن کا ایک حصہ عمرہ زائرین کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ مسجد الحرام میں 5 مصلے ہوں گے۔ مشرقی صحن میں بھی نماز کے لیے صفیں بنائی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد الحرام کے مترجمین زائرین کے لیے حرم گائیڈ کی سہولت فراہم کریں گے اور 23 زبانوں میں جو مفتی کرام ہیں وہ سامنے زائرین کے سوالات پیش کریں گے اور پھر ان کے جواب کا جو خلاصہ ہے وہ زائر کی زبانی میں بیان کریں گے، یعنی کہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے گا۔ السدیس نے بتایا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ زائرین حرم کے لیے مکہ مکرمہ گورنریٹ کے تعاون سے انفرادی افطار پیکٹ فراہم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مسجد نبوی اس کے اندرونی اور جو باہر کے گیٹ ہے اس میں بھی زائرین اور نمازیوں کو سحری کے پیکٹ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ معذور افراد کے لیے خصوصی مصلے بنائے جائیں گے۔ مصلے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حرم مکی کے مشرقی صحن میں طہارت خانے بھی معذوروں کے لیے خاص ہوں گے۔ اجیاد پل اور باب الملک فہد کے سامنے معذوروں کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ جمعے کے خطبے اور سوالات کے جواب کے لیے جو اشاروں کی زبان میں ترجمہ کرنے والے بھی مہیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت ہوگی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے رمضان کے دوران کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید حفاظتی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے اتوار کو بیان میں بتایا کہ مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت ادا کی جائیں گی اور نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد مسجد بند کر دی جائے گی۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد آنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ مسجد نبوی اور اس کے صحنوں اور اس کی مختلف عمارتوں میں سحری پیکٹ تقسیم کرنے پر پابندی ہوگی اور اعتکاف بھی معطل رہے گا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے اشتراک سے روزہ داروں کو افطار کے پیکٹ دیے جائیں گے، جبکہ نماز کے لیے نئے جو مغربی صحن ہیں وہ استعمال کیے جا سکیں گے۔ نمازیوں پر سماجی فاصلے اور حفاظتی تدابیر کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے۔ روزہ داروں کو انفرادی طور پر افطار کی اجازت ہوگی۔ افطار صرف کھجور اور پانی تک محدود ہوگا۔ مسجد نبوی کی پارکنگ سے نکلتے وقت جو اپلیکیشن ہے وہ موقف استعمال کرنا ہوگی۔ الاخباریہ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے رمضان کے درمیان تقریباً 5000 جو کارکنان ہیں ان کو زائرین کی خدمت کے لیے تعینات کیا ہے۔ یہ سینیٹائزنگ اور مسجد الحرام کی صفائی کے انتظامات کریں گے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران نمازیوں اور عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویکسین لگوانے والوں میں کرونا کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ کرونا ویکسین لگوانے والوں میں وائرس لگنے کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ العبدلانی نے اتوار کو کرونا وائرس کی تازہ صورتحال سے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ویکسین سب کے فائدے میں ہے۔ وبا کے بحران سے نکلنے اور سعودی معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے ویکسین ضروری ہے۔ وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار بتائے کہ اب تک کرونا ویکسین کی 40 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے غیر ملکیوں اور سعودیوں کو مفت ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے ویکسین لگوانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم بھی شروع کی گئی ہے، جس میں لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے۔ فیملی فیس جمع کرانے کے بعد واپس لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اگر بیٹے کے اقامہ دوسری جگہ ملازمت کے لیے تبدیل ہو جائے تو کیا مرافقین پر عائد ماہانہ فیس کی مد میں جو فیملی فیس ادا کی گئی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے؟ وزارت کا کہنا تھا کہ مرافقین پر عائد فیس وہ جمع کرنے کے بعد اقامہ جاری ہونے کی صورت میں واپس نہیں مل سکتی۔ اقامہ وہ اجرا یا تجدید سے پہلے فیس لینا ممکن ہوتا ہے واپس، یعنی فیس جمع ہونے اور مطلوبہ سروس حاصل کرنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا کہ فیس واپس لی جا سکے۔ اگر صرف فیس جمع کی گئی ہے اور آپ نے ابھی اس کو اقامہ بھی تجدید نہیں کیا تو اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ آپ فیس واپس لے سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں جو فیملی فیس کا آغاز جولائی 2017 سے 100 ریال سے شروع کیا گیا تھا، اب یہ بڑھ کر 400 ریال فی ممبر ہے ماہانہ ہو گئی ہے۔ اگر کسی شخص کی فیملی ممبر کی تعداد 4 ہے تو اسے 1 سال کے لیے ماہانہ بنیاد پر وہ 1600 ریال ادا کرنا ہوں گے، جو اقامہ تجدید کے وقت یکمشت وصول کیے جاتے ہیں۔ فیس ادا کیے بغیر اقامہ کی تجدید نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کی مدت 60 دن سے زیادہ ہونا لازمی ہے۔ یاد رہے، پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانا لازمی ہے۔ بعض افراد پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد اس کی انٹری جوازات کے سسٹم میں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جازان محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزی کر کے اسے سنیپ چیٹ پر شیئر کرنے والی ایکٹیوسٹ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ مذکورہ ایکٹیوسٹ سعودی خاتون ہیں جو سنیپ چیٹ پر کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے اور کئی ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے کی ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر فخریہ انداز میں شیئر کی تھی۔ محکمے نے کہا کہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی متعلقہ ادارے کو ہدایت کر کے مذکورہ خاتون کو گرفتار کر کے ٹریفک قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس وقت خاتون محکمہ ٹریفک کے پاس زیر حراست ہے، ان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ٹریفک قوانین کے مطابق ان پر جرمانے اور سزا دی جائیں گے۔ سفری پابندیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے لیے عارضی سفری پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں لوگ سفری پابندی کے خاتمے، خروج ودا کے متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے احتیاطی طور پر بین الاقوامی پروازوں پر ون وے پابندی عائد کی گئی ہے۔ پروازوں پر عائد پابندی کا آغاز بدھ 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے سے کیا گیا، تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے تاحال پابندی کی اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پروازوں پر وہ پابندی کی وجہ سے شیڈول متاثر ہوا اور لوگوں کی واپسی بھی متاثر ہوئی۔ اور آپ کو موجودہ پابندی کے بعد تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کب تک جاری رہے گی۔ جو آخری معلومات تھی اس میں 17 مئی کی تاریخ دی گئی تھی، لیکن اس میں سعودی حکومت کی جانب سے نیچے جو ایشو نوٹ کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ جن ملکوں میں کورونا کی وبا پھیل رہی ہے اس کے بارے میں کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر جو سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جیسے ہی متعلقہ ادارے کورونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے، پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے تمام طرف سے سیٹسفائی ہونے کے بعد باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ تو جن لوگوں کی واپسی کے بارے میں پریشان ہیں یا خروج ودا کے بارے میں پریشان ہیں، اگر سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاع نہیں ملے تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے ذریعے اپنے اقامے اور خروج ودا کی مدت میں توسیع کروا لیں۔
اس کے ساتھ بڑھیںگے کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج جو ہے جو فلائٹ جائیں گی اس میں کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے, ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی. دلی کے لیے 2 فلائٹ ہیں, ایک جدہ ایک ریاض سے AI1992 اور SB760. حیدرآباد کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی, ایک جدہ سے ایئر انڈیا AI1966 اور ایک ریاض سے ایئر انڈیا AI1986. کنور کے لیے ایک فلائٹ جائے گی IX1782 دمام سے, اور ریاض سے کوزیکوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX1332 جائے گی. آخری فلائٹ وندے بھارت مشن کے تحت 6E9441 دمام سے لکھنؤ کے لیے جائے گی, انڈیگو کی فلائٹ ہوگی. پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو آج الحمدللہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ فلائٹ سکیجول ہیں جانے والے لوگوں کے لیے. تو آج اسلام آباد کے لیے جو ٹوٹل 6 فلائٹ سکیجول ہیں, جس میں سے 2 جدہ سے جائیں گی اور 4 ریاض سے جائیں گی. اس کے علاوہ کراچی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے سعودی عربین ایئر لائن کی, اور لاہور کے لیے بھی 4 فلائٹ ہیں, 2 جدہ سے اور 2 ریاض سے. ملتان سے ایئر بلو کی ایک فلائٹ ہے, اور سیالکوٹ کے لیے دمام سے ایک فلائٹ جائے گی PIA کی. باقی کا سکیجول وقت کے ساتھ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں مساجد میں SOPs کی پابندی کے لیے 24 گھنٹے چھاپہ مار مہم. سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے اتوار کو کرونا وائرس میں ایک نمازی کے مبتلا ہونے پر تبوک میں ایک مسجد عارضی طور پر بند کی, اور اس کے بعد 49 دنوں کے دوران بند ہونے والی مسجدوں کی تعداد 382 تک پہنچ گئی. ان میں سے 373 کو سینیٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا. اس میں جو ہے وزارت اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب بھر کی مساجد میں 1,67,000 سے زیادہ تفتیشی کارروائیاں کی جا چکی ہیں, اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ نمازی اور جتنے بھی منتظمین ہیں سب کرونا SOPs کی پابندی کریں. کرونا کے نئے کیسز پھر 500 سے زیادہ, 7 اموات. سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز اتوار کو تیسرے دن بھی 500 سے زیادہ سامنے آئے ہیں, جبکہ ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے. 6 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ اتوار کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 531 نئے مریض سامنے آئے, جبکہ 389 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 7 مریض چل بسے, جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,650 ہو گئی ہے. عرب دنیا میں فضائی پروازوں کے مصروف ترین روٹس کون سے ہیں؟ عرب ممالک میں فضائی پروازوں کے روٹ کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں سعودی عرب اور مصر کے درمیان فضائی راستہ جو ہے ایئر لائنز کے لیے مصروف ترین ہے. عرب نیوز کے مطابق رواں ماہ کے دوران قاہرہ اور جدہ کے درمیان چلنے والی پروازوں کی تقریباً 67,000 سیٹیں مسافروں نے بک کروائیں, جبکہ قاہرہ سے ریاض کے فضائی سفر کے لیے 53,800 سیٹوں کی بکنگ کی گئی تھی. فلائٹ انٹیلیجنس کمپنی OAG کے ڈیٹا کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بحرین اور دبئی کے درمیان فلائٹ جو ہے روٹ مصروف ترین رہا ہے. مارچ کے مہینے میں اس روٹ پر فلائٹ کی 80,468 سیٹیں جو ہے وہ بک کروائی گئی تھیں. ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 30,000 خلاف ورزیاں. سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ 21 سے 27 مارچ تک ایک ہفتے کے دوران بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs کی 30,306 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں. آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 9,915 ریاض ریجن, مکہ مکرمہ ریجن میں 7,222, جبکہ مشرقی ریجن میں 4,112 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا, اور دوسرا چینل وسیم رانا اگر ابھی تک جوائن نہیں کیا اس کو بھی جوائن کر لیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.